بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے دوارا آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں روزمرہ کی خبریں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات آج کیسے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ملک ہندوستان کے حالات کو خراب کرنے میں لگے ہیں، لیکن جو وقت کے حاکم ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہیں، وہ آرام سے حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اسی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس کر ماریں گے۔ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، نتیش رانے، آپ سن ہی رہے ہیں۔ نتیش رانے نے کیا بولا کہ ہم مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو گھس کر ماریں گے۔ کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، ٹرین میں مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے، داڑھی کے نام پر مارا جاتا ہے، کبھی مسلم کے نام پر مارا جاتا ہے، مسلمان کے نام پر مارا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کے بارے میں کوئی بکواس کر دیتا ہے، کبھی مدرسوں کے بارے میں کوئی آگ اگلتا ہے، زہر اگلتا ہے نا، اور کوئی ہمارے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور نہ ان کے اوپر کسی کا دباؤ ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ جو وقت کے حاکم ہیں، جو عہدیداران ہیں، لیڈران ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے میں لگے میرے بھائیوں۔ اور اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بولا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں کتنا انہوں نے غلط بولا، کتنا صحیح بولا۔ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، لیکن وہی کوئی دوسری پارٹی کا، کوئی دوسرے مذہب کا آدمی بولتا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، مدرسوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، بلڈوز کرنے کی بات کرتا ہے، تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھید بھاؤ ہندوستان میں چل رہا ہے۔ تو انہی باتوں کو لے کر عمران پرتاپ گڑھی نے ایک نظم گائی، ایک نظم پڑھی ہے، ایک نظم کہی ہے، ایک شاعری کی ہے۔ آئیے ان کی نظم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد آپ بتائیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نظم ان کی کیسی لگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، کیا کہنا اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی سیاہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں،
اور ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا ان باکس گالیوں سے بھرا رہتا ہے. صبح اٹھیے تو دھمکیاں, گالیاں, کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد, کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد, دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا, ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. ہر دن صبح شام. اور کبھی کبھی تو آتا ہے کہ اچھا تمہارا تو نام بھی عمران ہے, تو تمہارا دل کہاں ہوگا ہم جانتے ہیں. اچھا کیسے تو پلٹ کے کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں انہیں ایک تصویر بھیجوں کہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہوا کوئی ایک ہندوستانی نوجوان ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے رکھا ہے. میں پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے لکھتا ہوں کہ میرے بھائی وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے, ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا لے جا کے پھہرایا ہے جہاں پہنچنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے, تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہو, ہم سے سوال کرتے ہو. تب میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ ہم نے زمزم دیا, آب گنگا دیا. ادھر جو دوست کھڑے ہیں بائیں طرف, ادھر جو ڈائز پہ کھڑے ہیں, سب تیار رہیں گے. میں آپ کے دھڑکنوں کا جو درد ہے, جو دھڑکنوں کی ڈور ہے نا, اس میں جو بات لکھی ہے اسے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں ان مصروں میں کہ ہم نے زمزم دیا, آب گنگا دیا, تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. تیار رہنا, اگلے جو 2 مصرے آنے جا رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا, آب گنگا دیا, تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا, تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر, تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر, ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے, یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے, ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے, مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. اور پربھنی والوں, صرف 3 منٹ آخر میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشاعرہ ہو, کوئی سیمینار ہو, کوئی جلسہ ہو, اگر صرف وہی باتیں کہی جائیں جو آپ کے کانوں کو اچھی لگ رہی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مائک پر کھڑا ہوا انسان انصاف نہیں کر رہا ہے. ایسا بھی کچھ کہا جائے جو دل میں ٹھک سے لگے اور جھنجھوڑے آپ کو, کچھ ایک آدھ بات آپ کو بری بھی لگے. میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ کے جاتا ہوں, گھر لے کے جائیے گا. غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں, کچھ تو کہیں نہ کہیں کمی ہم سے بھی ہوئی ہے. یہ گریبان ہمیں اپنا پکڑ کے پلٹ. میں پڑھتا ہوں پربھنی والوں, یہاں میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہوں گے, اردو میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہوں گے, کل صبح اگر کچھ چھاپیے گا اس مشاعرے کے بارے میں اخبار میں, تو اگر اس میں سے کوئی ایک مصرع اٹھا کے چھاپیے گا کہ عمران آیا تھا اور عمران نے یہ بات کہی ہے, تو مجھے لگے گا کہ میرا آنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا کامیاب رہا. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں. آج تاریخ ہے حیران, کہاں چوک ہوئی. میرے بزرگوں, میرے نوجوان دوستوں, اندر LED اسکرین پر جو ہمیں دیکھ رہی ہیں میری مائیں بہنیں, کہیں تو کچھ چوک ہوئی ہے نا, کہیں تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. میں پڑھتا ہوں, اب میں اپنے شاعر دوستوں سے بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران, کہاں چوک ہوئی. ہم خود میں بادشاہ ہیں, ہم شہنشاہ ہیں, ہمیں پرواہ. ہم صبح جب چائے کی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نواب صاحب ہیں, باقی سب کنارے. تب میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے کہ آج تاریخ ہے حیران, کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان, کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان, کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے,
तादाद भी ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। तो सुनिए आपने नज्म, मुझे लगता है कि ये नज़म आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ये नज़म कैसी लगी कि उन्होंने सारी बातों को लेकर के हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से नज़म पेश की, शायरी पेश की, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।